بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مہندی لگانے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتائیں گے۔ مہندی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو سکپ بالکل مت کیجیے گا۔ ناظرین، مہندی لگانا عورت کی زینت ہے اور آج سے کچھ سال پہلے زمانے کو دیکھا جائے تو عورتوں میں مہندی لگانا عام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں مہندی کو صرف تقریبات پر ہی استعمال کیا جاتا ہے یا پھر مخصوص تہواروں پر۔ حالانکہ مہندی لگانے کے بارے میں مختلف احادیث میں بھی ترغیب ملتی ہے، اس لیے ہماری وہ بہنیں جو کہ مہندی کا استعمال نہیں کرتی یا مہندی کو پسند نہیں کرتی، تو وہ بہنیں آج کی ویڈیو کو غور سے سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ناظرین، اگر کچھ سال پہلے کی بات کی جائے تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو سرخ کرنے کے لیے مہندی لگایا کرتی تھیں، لیکن آج کل پہلے زمانے کی طرح عورتیں محض ہاتھوں کو رنگنے کے لیے مہندی نہیں لگاتی، بلکہ طرح طرح کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس بارے میں فقہ کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے اور اس میں ہر طرح کی ڈیزائننگ بھی درست ہے، البتہ ڈیزائننگ میں کسی جاندار یا مورتی وغیرہ کی تصویر نہ بنائی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ عورتیں صرف شوہر کے لیے مختلف ڈیزائن کی مہندی لگائیں، غیر مردوں کے لیے نہیں۔ ناظرین، مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جسے عورتیں استعمال کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اسے مدینہ کی آبادی سے نکال کر نکی کے علاقے میں چھوڑ آؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نمازی حضرات کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہندی لگانا عورتوں کی زینت ہے اور مرد حضرات کو اس کی اجازت نہیں۔ اس کی ممانعت کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوئی ہے، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد حضرات کو زعفران لگانے سے منع کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رگنے کی ممانعت ہے، ہاں بطور دعا مہندی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بطور دعا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور فیشن مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں رنگنا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ لہذا شادی کے موقع پر مرد حضرات کو مہندی کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ملاحظہ فرمایا کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مہندی استعمال کریں اور خاوند کی خوشی کے لیے کریں تو زیادہ اجر ہے، جبکہ غیر محرم کے لیے زیب و زینت کرنا حرام ہے۔ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مہندی کا استعمال کریں۔ آئیے اب آپ کو بالوں میں مہندی اور خضاب لگانے کے بارے میں چند احکامات بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بالوں میں خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، تو اس بارے میں حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو خود بھی خضاب لگاتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اپنے سفید بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں سیاہ خضاب ممنوع اور حرام ہے۔ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، عثمان بن عبداللہ نے کہا، میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے ایک بال نکالا جس کو مہندی اور کتم کا خضاب لگایا گیا تھا۔ یاد ہے کہ کتم ایک ایسی بوٹی ہے جو نرم زمین میں اگتی ہے،
اس کے پتے زیتون کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، چرخی وغیرہ پر چڑھ کر بلند ہوتی ہے، مرچ کے دانے کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، جب اسے کوٹا جائے تو سیاہ رنگ بن جاتا ہے۔ مسند احمد نسائی اور ابو داؤد کی روایت میں ابو رمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگائی ہوئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے، میں بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خضاب لگایا ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر حدیث میں ہے، اور جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد خضاب لگایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ اور اپنی سفیدی کو بدلو اور یہود و نصارہ کے مشابہت نہ کرو۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و عیسائی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، تم ان کی مخالفت کرو، جبکہ نسائی کی روایت میں پس یہودی تم رنگوں کے الفاظ بھی ہیں، اور روایت میں خضاب کے بارے میں آتا ہے کہ خضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور کس رنگ کو منع فرمایا، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بوڑھے افراد جن کی داڑیاں سفید تھیں ان کے پاس آئے تو فرمایا، اے انصار کی جماعت، داڑیاں سرخ کرو اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس چیز کے ذریعے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو ان میں سے سب سے اچھی مہندی اور کتم ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس قدر اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور کتم ملا کر لگایا ہوا تھا، فرمایا، یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک آدمی گزرا جس نے زرد خضاب لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان سب سے اچھا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کا سر اور داڑھی صفامہ سفید پھولوں کے درخت کی طرح سفید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو بدلو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔ شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصحاح قول کے مطابق سیاہ خضاب حرام ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سیاہ خضاب مکروہ تنزیہی ہے، مختار قول حرمت کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ خضاب سے بچو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور عورتیں مہندی کا استعمال کریں، اور مردوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، البتہ بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کالا خضاب استعمال کرنے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔